سراہا اور اس فیصلے کو اپریشیٹ کیا کہ یہ آئین قانون کے مطابق دیا جانے والا انصاف میں مبنی فیصلہ ہے۔ مگر یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ میرے 7-8 سال ضائع ہو گئے زندگی کے، میری جماعت کے، میں تو صبر کر جاؤں گا، یا مجھے جد و جہد جو میں نے آئین قانون کی بالادستی کے لیے کی اس کی سزا مجھے مل گئی اس شکل میں کہ میرے 7-8 سال ضائع کر دیے گئے۔ مگر کیا پاکستانی قوم کے 25 کروڑ لوگوں کے جو 7 سال ضائع ہوئے، جس سے معیشت تباہ ہوئی، جس سے پاکستان کے اندر عدم استحکام آیا، جس سے پاکستان کے اندر مہنگائی آئی، جس سے داخلہ خارجہ پالیسی آپ کی جو ہے اس نے سفر کیا، پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا، پاکستان کے اداروں پہ انگلیاں اٹھیں، اس کا مطالبہ کون کرے گا؟ کیا ہی اچھا ہو کہ جہاں کئی سالوں کے بعد اعلیٰ عدلیہ سے ایسا فیصلہ آیا جس کو پوری قوم نے سراہا، وہاں سے ان لوگوں کے متعلق بھی بات آ جائے جن لوگوں نے دباؤ میں لائے اور دباؤ میں آ کر فیصلہ لوگوں نے لکھا، ان کے متعلق بھی یہ بات آنی چاہیے، یہ کام رکنا چاہیے کہ بھائی کہیں تو پاکستان کو سکون، چین اور پاکستان کو آئین قانون کے مطابق چلنے دیا جائے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ جب کوئی طاقتور، جب کوئی دباؤ میں لاتا ہے اور دباؤ میں آ جاتے ہیں لوگ انصاف کرنے والے؟ اور کیا نصف صدی گزرنے کے بعد بھی ذوالفقار علی بھٹو کا کیس لگا ہوا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو فیصلے کے باوجود واپس تو نہیں آ سکتا، مگر ایک ایسی آپ نظیر پیدا کر سکتے ہیں، ایسی نظیر بنا سکتے ہیں کہ جس سے آئندہ یا کم از کم وہ لوگ جو آج بھی زندہ ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے ہم خیال، ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے، یا تمام پولیٹیکل جماعتوں کے جو لوگ ہیں، ان کو یہ تسکین ہو سکے کہ اس وقت ایک عدالتی قتل تھا۔ اور ایک میں بات اور کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں 9-10 مئی سے پہلے میں آ جاتا ہوں، 9-10 مئی کا بھی ذکر نہیں کرتے۔ 9-10 مئی سے پہلے جو کچھ عمران خان نے کہا، کیا، اور جو میرے دانشور حضرات، کچھ اینکر صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا سلوک، نواز شریف کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور آج اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، بات سیدھی ہے کہ اگر تو، اور یہ کہتے ہیں کہ عالمی قوتوں نے ایک ایجنڈے کے تحت ان لوگوں کو نکالا اور آج اس کو نکالا اور کوئی استعمال ہوا۔ مجھے صرف کوئی میرے سوال کا جواب یہ دے دے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے تو پاکستان کے لیے سرو کیا، اس کا ایک بڑا کارنامہ اس نے اسلامی بلاک بنایا، اس کا بڑا کارنامہ اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تصویر بنانے کی بنیاد رکھی۔ نواز شریف کا بڑے کارنامے بہت سے، ان میں سے چلیں میں 1-2 کہہ دیتا ہوں۔ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تصویر نواز شریف نے بنا کے دکھایا۔ نواز شریف نے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک دیا۔ یہ عالمی قوتوں کو جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار یا مضبوط دیکھنا نہیں چاہتی، ان کا تو ایجنڈا تھا، انہوں نے تو سازش کی نواز شریف ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، اور یہاں سے لوگ استعمال ہوئے، یا ان کو بھی ان سے انتقام لینا تھا، تو ان دونوں کا مقاصد ایک تھے۔ مگر مجھے کوئی یہ تو سمجھا دے، عمران خان نے اپنے 4 سالوں میں کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا
جس کی وجہ سے ان قوتوں کو جو پاکستان میں عدم استحکام چاہتی ہیں، جو پاکستان کو ترقی میں جاتا نہیں دیکھ سکتی، ان کو کیا تکلیف پہنچی کہ عمران خان کے اس فعل سے، اس کام سے پاکستان کے اندر معاشی استحکام آ جائے گا، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آ جائے گا، پاکستان کے اندر داخلی خارجی استحکام کی اس کی پالیسیاں سبب بنے گی اور ہماری مداخلت کم ہو جائے گی۔ کوئی ایک اگر ایسا اس کا کارنامہ ہے تو پھر تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو یا نواز شریف کو عالمی قوتوں کی بھی سازش تھی ہٹانے میں اور یہاں کے مورے کام آئے، اس کے لیے بھی آ سکتے ہیں، مگر ایسا کوئی کارنامہ تھا نہیں۔ مگر مجھے یہ کہنے کی بھی اجازت دیں کہ جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ سہولت کاری آج بھی موجود ہے، تو پھر میں آج ایک آپ کو 2-4 ایگزامپل دے رہا ہوں، میں 2-4 مثالیں دے رہا ہوں۔ ابھی 2-3 دن پہلے جب جیل میں اس نے الیکشن کمیشن کو کے ممبران کو دھمکیاں دی، سامنے بیٹھ کے دھمکیاں دی، جیل کے اندر سے ان کے سامنے دھمکیاں دی، تو کیا الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی؟ کیا اس کو اس طرح بے نقاب کیا گیا؟ اس خبر کو ایک چھوٹی سی خبر لگی، ختم ہو گئی۔ بھائی جو بندہ 2011 سے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو دھمکاتا آ رہا ہے، اس پر کوئی مقدمہ بھی درج نہیں ہوتا، اس کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس چیز کو مقبولیت کہیں، اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا۔ بھائی 2-4 شیشے ٹوٹنے کو آپ حملہ کہتے ہیں تو پھر مقدمہ بھی درج ہوا، پھر آپ دیکھیں ہمارے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی۔ اگر اس کو میں حملہ مان لوں تو پھر مجھے کوئی یہ بتا دے کہ سپریم کورٹ کی رات کو دیواریں پھلانگ کے اس کی چھت پہ مسلح لوگوں نے قبضہ کر لیا کیا، اور پھر رات کو 12 بجے کورٹ بھی کھل جائے، کیا کسی نے عمران خان پر توہین عدالت کا یا عدالت پہ حملہ کرنے کیا مقدمہ درج کیا؟ کسی نے بات تک نہ کی۔ پھر سہولت کاری کس کو میں کہوں؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک وہ شخص جوڈیشل کمپلیکس پہ قبضہ کرنے والا، وہ شخص اداروں میں بیٹھے لوگوں کو دھمکانے والا، آج تک اس حوالے سے کسی نے بات کی؟ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑا ذکر تھا قطری خط کا، کس طرح اس کو اچھالا گیا، کس طرح اس کی حقیقت کو جٹلایا گیا، اور کس طرح زبان زد عام کیا گیا کہ قطری خط، قطری خط۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سائفر کسی نے لہرایا نہیں؟ کیا سائفر پہ کوئی ڈٹا نہیں رہا؟ کیا اس طرح سائفر کیس کو کسی نے اچھالا؟ کیا سائفر پاکستان کے حوالے سے دنیا میں پاکستان کی جو جگ ہسائی ہوئی، جو قانونی تقاضے تھے، کیا اس کو سہولت کاری نہیں کہتے؟ کیا اس کے حوالے سے کسی نے اس طرح اس کو سیریس لیا؟ اور پھر مجھے اب آج 9-10 مئی پہ مجھے آج کو یہ بتا دے کہ کیا 9-10 مئی کا واقعہ ہوا ہے یا نہیں، اور اگر 9-10 مئی کا واقعہ نہیں ہوا اس کو چھوڑیں، اور اگر 9-10 مئی کا واقعہ کرنا جرم نہیں ہے تو پاکستان کا آئین قانون بدلیں اور اس کو چھوڑیں، اور اگر 9-10 مئی کا حملہ کرنا پاکستان کے آئین کے مطابق جرم ہے تو پھر سزا کیوں نہیں؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ 7 ماہ گزرنے کے بعد بھی اداروں کی طرف سے خاموشی کیوں ہے؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ادارے جو ہیں وہ کمزور کے لیے ہیں، اور ادارے کیا جو اس طرح کا منہ کھول کے
اور میں یہ بڑی ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ کیا پاکستان کے اندر کوئی یہ پہلے وہ کچے کے ڈاکو ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے کچے کے، کیا پاکستان خدا نہ خواستہ پورا کچا علاقہ بن گیا ہے کہ اس کا ایک سردار بنا دیا گیا ہے جو سب کو گالیاں دے، سب کو دھمکائے اور جیل میں بیٹھ کے بھی لوگوں کو دھمکائے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ کچے کے ڈاکو تو چھوٹے ڈاکو ہیں، یہ تو پورے پاکستان کا ڈاکو بن گیا اور جیل میں بیٹھ کے بھی اپنی ہدایت اور اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ لینے کی دینے کی دھمکیاں دیتا ہے اور کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے۔ پھر مجھے یہ بتائیں یہ کیسا لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کل کا فیصلہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہمارے لیے ایک پہلا قدم ہے۔ ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ اس وقت ہوگی جب ایسے بہت سے فیصلے آئین قانون کے مطابق منصفانہ عدل کے مطابق دیے جائیں گے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہم سمجھیں گے۔ یہ ایک قدم اٹھانے کو ہم لیول پلینگ فیلڈ اپنے لیے نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے لیے بہت سی جگہوں پہ بہت سے موقعوں پہ سیسیلین مافیا، ڈان اور پتہ نہیں کس کا یار کس کا غدار، کس کے لیے پاکستان کا جتنا بجٹ نہیں ہے اس سے زیادہ انڈیا کو پیسہ بھیج دیا اس کے اکاؤنٹ میں نواز، کیا کیا القاب اور کیا کیا ہمارے لیے کہا گیا۔ کیا حقائق اس کے جو ہیں کوئی چند سطریں بھی اس کے لیے کسی نے کہیں؟ اور جو سوشل میڈیا پہ جو ایک کیمپین چل رہی ہے آج بھی، کیا ہمارے لیے جو ہزاروں لوگ بھرتی کیے گئے تھے، کیا وہ ہزاروں لوگ اس وقت تو پاکستان کے ٹیکس سے ان کو تنخواہیں دی جاتی تھیں؟ آج کی تنخواہیں ان کو دینے والے اسباب اور کہاں سے وہ تنخواہیں دی جا رہی ہیں، کون سا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، کیا آج بھی وہ سہولت میسر ہے؟ تو ان کو سہولت کاری کون کر رہا ہے یہ بتایا جائے۔ اور پھر یہ جو فیصلے، ہم نہیں کہتے اگر وہ بے گناہ ہے، اور اگر میرے آج کا نگران وزیر اعظم یہ بات کہیں کہ جناب مجھے پتہ نہیں ہے کہ 9-10 مئی میں وہ جیل کا میں رہنے والا شخص جو ہے وہ ملوث ہے یا نہیں، اگر نگران وزیر اعظم کو 7 ماہ گزرنے کے بعد بھی ادارے ایجنسیاں نہیں بتا پائیں کہ وہ مجرم ہے یا نہیں، تو پھر میں کیا کہوں؟ پھر میں اپنے اداروں کے متعلق کیا سوچوں؟ پھر میں یہ کیا کہوں کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کون کروا رہا ہے؟ اور پاکستان کے اندر جو کچھ کیا جا رہا ہے اگر یہ ہی تسلسل جاری رہے گا جو پچھلے 7-8 سال سے جاری ہے، اور آج بھی اس کے لیے اسی طرح کام ہو رہا ہے جس طرح اس کو 2011 میں لانچ کیا گیا تھا، اور اس کے لیے پھر سارا کچھ پلے کر کے اس کا نام دیا جاتا تھا کہ یہ بھی صادق اور امین ہے، یہ بھی انصاف فراہم کرنے والا ہے، یہ بھی قرضے اتارنے والا ہے، یہی مسیح ہے جو مہنگائی کم کر سکتا ہے، یہی مسیح ہے جو اور قرضے نہیں لے گا، یہ اور پیسے کی روپے کی قدر بڑھائے گا، ڈالر کو بالکل نیچے لے جائے گا، جمہوریت آئے گی، پاکستان کے اندر موروثی سیاست ختم کر دے گا، پاکستان کے اندر سے کرپشن ختم کر دے گا۔ پھر سارا کچھ بڑھ جانے کے باوجود بھی آج اس کو بار بار کہا جاتا ہے وہ بڑا مقبول ہے۔ کیا پاکستان مخالف کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو آپ مقبول ہی کہیں گے؟ اور خدا نہ خواستہ اگر میں ان کی بات مان لوں سوشل میڈیا میں جو ایک کیمپین چلائی جاتی ہے، تو کیا میں پھر یہ سمجھوں
کہ پاکستان خدا نخواستہ مخالف کام کرنے والوں کے فالوور پاکستان کے اندر زیادہ ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کے لیے کام کرنے والے جنہوں نے سرو کیا پاکستان کے لیے، خدا نخواستہ ان کی مقبولیت کم ہو سکتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو الیکشن سے پہلے کہنا پڑے گی، آپ کو زبان کھولنی پڑے گی، آپ کو پاکستان بھر کی سیاسی جماعتوں کے لیے 25 کروڑ لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے آپ کو حقیقت بتانا پڑے گی کہ یہ 9-10 مئی کا مجرم ہے یا نہیں، اور ایسا جرم کرنے والے کو پاکستان کا آئین قانون غدار کہتا ہے یا مقبول کہتا ہے، یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور آخر میں جو لوگ ہمارے متعلق کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ خاموش ہیں، جو لوگ ہمارے متعلق کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسے جلوس کر کیوں نہیں رہے، تو میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے تمام لوگ جو الیکشن لڑنے والے ہیں اپنے حلقوں میں وہ کارنر میٹنگ سے لے کے جلسے جلوس کر رہے ہیں۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ ہماری قیادت جو ہے وہ شیڈول ان کا کل یا پرسوں جلسوں کا دے دیا جائے گا، جس سے وہ بھی ایک جو آواز اٹھتی ہے وہ بھی اس حوالے سے کہ وہ نکل نہیں رہے، وہ ٹکٹوں کے فیصلوں کے بعد شیڈول جب آئے گا تو وہ بھی جو غیر یقینی صورتحال پیدا کی جانے کی سوشل میڈیا پہ کوششیں ہیں وہ بھی دم توڑ جائیں گی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں جیل میں تو ہم عوام، قوم، آئین قانون کی بالادستی کے لیے جاتے ہیں اور بار بار جاتے رہے ہیں۔ یہ جو بات جن کی آپ کر رہے ہیں میں اس سے زیادہ ان کے متعلق اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ ان کے والد گرامی جو ہیں وہ ان کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ جب ان کی عمر سنجیدگی کی ہوگی تو یقیناً اس پہ بات ضرور کریں گے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی سے کسی سطح پہ ہماری کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی۔ دیکھیں میں تو یہ ذاتی طور پہ میری رائے ہے، اور میں جب بھی میری قیادت مجھ سے پوچھے یا موقع ملے تو میں تو اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حق میں نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب بھر میں ہمیں کسی جگہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے لوگوں کے جو ہمارے ساتھ سال سے کھڑے ہیں، جن کی جد و جہد ہے، ان کی قربانی پہ ہم کسی طور پر کسی دوسری جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں چاہتے۔ جب اس کے مطابق یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ اب تمام تر جو راہ تھی نواز شریف کی رائے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہوئی، آخری رکاوٹ بھی جو نااہلی کی تلوار لٹک رہی تھی وہ بھی اب ختم ہوئی۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو؟ کیا باقی سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے مد مقابل جیلوں میں جائیں یا تختہ دار پہ چڑھ جائیں تو پھر آپ اس کو لیول پلینگ فیلڈ؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ سوال ہی کوئی مناسب سوال نہیں ہے، اور آپ ہمیشہ سے اپنی خواہش یا اپنے اندر کا کوئی جو جذبہ یا خواہش ہے اس کا اظہار سوال کے صورت میں کرتے ہیں۔ گزارش اتنی ہے کہ ہمارا ماضی گواہ ہے 2018، 2008، 2002 کہ کیا ہم نے ایسی کبھی خواہش کی ہے، اور نہ کبھی کریں گے۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ اگر 9-10 مئی کا جو جرم کسی نے کیا ہے، اگر اس کو جرم نہیں سمجھا جاتا یا آپ بھی اس کو جرم نہیں سمجھتے تو کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر جیل کا پھاٹک کھول کے اس کو باہر لایا جائے، اور اگر آپ اس کو جرم سمجھتے ہیں تو اس کا بھی الیکشن سے پہلے فیصلہ کیا جائے تاکہ 25 کروڑ عوام کو پتہ چلے کہ 9-10 مئی کا فیل کرنا جرم ہے یا نہیں۔ دوسرا میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے یہ بات کی بھی ہے کہ بھائی آپ اس شخص کو
9-10 मई के वाक़े से पहले भी जो कुछ ये करता रहा है उसको सियासी लीडरशिप के साथ उसका तकाबली जायज़ा भी ना लें, क्योंकि ये सियासतदान नहीं है, ये वो शख्स है जो डंडे के ज़ोर पे। और क्या आपकी अदालतों ने माजी के फ़ैसले जो हैं, माजी की अदालतों में क्या नवाज़ शरीफ को बेगुनाह को सज़ा देकर बैलेंस करने, कभी अदालतों में बैलेंस किया जाता है? एक दूसरे बेगुनाह को सज़ा दे दी महज इसलिए कि दुनिया को दिखाया जाए कि देखें हमने दोनों तरफ से एक जैसा सलूक किया है। तो इस तरह अदालतें नहीं किया करती, ना अदालतों में कोई जंग हो रही होती है कि दोनों फरीक को डंडे मारने हैं, दोनों फरीकों को बराबर शो करना है। अदालतें जो हैं आइन कानून के मुताबिक हर एक के साथ एक जैसा सलूक करती हैं, भले दोनों खिलाफ जाएं, भले दोनों हक में जाएं। अभी तक मंशूर पेश नहीं कर सकी, इसके बारे में क्या? देखें, अगर आप 10-12 पॉइंट को मंशूर कहते हैं तो वो तो जलसे जुलूसों में आप रोज़ सुनते भी हैं। और अगर आने वाली हुकूमत जो हुकूमत बनाने वाली जमात होती है वो यकीनन अवाम की जो ख्वाहिश, अवामी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हकीकत पसंदी पे वो अपना मंशूर देती हैं कि हमारी तरजीहात क्या होंगी अगर हमें आपके तावन से हुकूमत बनाने का मौका मिले। इस तरह नहीं होता कि आपके पास वसाइल भी ना हो तो आप कहें कि 300 यूनिट जो है वो फ्री कर दिया जाएगा और आते ही मैं जो है वो जो है तनख्वाह डबल कर दूंगा। क्या आज पाकिस्तान में जो मौजूदा तनख्वाहें हैं वो आप देने की पोजीशन में रह गए हैं? पाकिस्तान में इतने वसाइल कम हो गए हैं कि आप जो मौजूदा लोगों की जितनी तनख्वाहें हैं वो वक्त पे देने की पोजीशन में नहीं रह गए। मेरी ख्वाहिश, मेरी भी दुआ है कि हम इस पोजीशन में आएँ कि 4 गुना कर दें, मगर आप वो बात करें जो कल को आप कर सकें। नहीं, मैं नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि देखें, किसी का बीमार हो जाना, किसी का अपनी ज़ाती वजूह की बना पे छुट्टी लेना, इससे अगर इलेक्शन शेड्यूल मुतासर होता हो तो फिर कोई किसी एक को पकड़ के ज़बरदस्ती कह दे कि तू इस्तीफ़ा दे दे तो क्या शेड्यूल मुतासर हो जाएगा, इलेक्शन मुतासर हो जाएगा? ये बता दें कि आपने अभी इदारों का जिला किया है कि उन्होंने एक्शन नहीं लिए नाकानूनियत के वाक़यात को, लेकिन माजी में देखा गया है कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन से जो है सकलैनों को बराह रास्त धमकियाँ दी। उसके अलावा जो मरियम बीबी का पेश हुई यहाँ पर इसमें नैब थे, उन्होंने पथराव करा दिया बिल्डिंग को। आप नहीं समझते ये भी 9 मई जैसे वाक़यात हैं, इनको कोई एक्शन होना चाहिए? अच्छा, फिर आप ऐसा करें कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर रात को दावा बोला था, हमला किया था और सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर कब्ज़ा कर लिया था, दबाव में लाकर मजबूर किया गया था कि रात 12 बजे भी कोर्ट खुले और दबाव में लाकर वो फैसले भी लिए गए थे अपने हक में, उन पे अगर तो FIR हो गई है, उनको आप हमला कहते हैं। और फिर आप जो कह रहे हैं नैब के ऑफिस के बाहर, नैब के ऑफिस के बाहर अगर पथराव हुआ था तो आप देखें कि गद्दारी के, दहशत गर्दी के FIR हुई उन लोगों पे, क्या इन पे हुई हैं? और जहाँ तक आपका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ लोगों के नाम लिए, तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो अदारों में बैठ के लोग उस अदारे की ताकत को गैर आइनी मकासद के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए, किसी को फ़ायदा देने के लिए और किसी को नुकसान देने के लिए, रियासत को नुकसान देने के लिए बात करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पहले भी उनका नाम लिया था, आइंदा भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि उनका निशानदेही की जाए ताकि रियासत को नुकसान से बचाया जा सके।
जो कुछ किया, जो सामने आया, भुट्टो के साथ जो हुआ, जो सामने अब आने वाला है, एक्सपेक्टेड है कि वो भी जनरेट हो जाएंगे इससे उस केस में, तो उसके पस से पर्दा एस्टेब्लिशमेंट का ही रोल है। तो अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो दोनों केसेस आपके सामने होंगे, तो जाहिर है जो कराने वाले हैं पस पर्दा जिनके आप कहते हैं सूरत का, तो आपको तो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी। तो ये तो फिर एक टकराव की पॉलिसी होगी। नहीं, टकराव नहीं। देखिए, बात सीधी सी है कि अगर आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फ़ैसला आ जाता है तो क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़िंदा हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे? नहीं आ सकेंगे। मगर ये हकीकत सामने लाना ज़रूरी है कि लोगों को पता चल सके कि पर्दे के पीछे कौन लोग होते हैं, उनके मकासद क्या होते हैं, और फिर किस तरह कौमी लीडरशिप का कत्लेआम किया जाता है। जिस तरह नवाज शरीफ का आपने ज़िक्र किया, तो क्या ये मुनासिब नहीं था कि नवाज शरीफ पहले बरी हुए, फिर उसके बाद आज ताहयात उनकी नाअहली ख़त्म होती है, तो ये नवाज शरीफ का केस नहीं था, ये 25 करोड़ अवाम का केस था, जिसकी वजह से आप देखें कि 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदा जो सियासी जमातें हैं, कोई एक जमात बशमूल PTI भी उसमें शामिल कर लें कि किसी ने कहा हो कि ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, सब ने कहा कि ये फ़ैसला दुरुस्त है, तो फिर इससे अखज़ ये होता है ना कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती की गई थी। फिर ये इससे आपको ये मतलब लेना चाहिए ना कि PTI भी कहती है आज कि नवाज शरीफ के साथ दबाव में लाकर फैसले करके नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई। ये मैं खुश खाली नहीं हूँ, ये 25 करोड़ अवाम खुश हुए इससे कि चलें देर से सही, मगर कम अज़ कम उस तरफ एक कदम तो उठा। देखें, ये जो आपका सवाल है ये मेरा भी सवाल है, ये 25 करोड़ अवाम का भी सवाल है, फैसला देने वालों के सामने, कि सिर्फ फैसला दे देने से पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ उसकी तलाफ़ी नहीं है। उसकी तलाफ़ी उस वक्त होगी जब आप फैसला करवाने और करने वालों को भी कटहरे में लाएंगे। आज फैज़ाबाद धरने के हवाले से क्यों हम ज़ोर देते हैं, उसमें नवाज शरीफ का तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें आपका तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें किसी फैसला करने वाले का जो फ्यूचर में फैसला करेंगे उस केस के हवाले से, या इन्वेस्टिगेशन सेल जो बना या इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो बनी, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें फ़ायदा तो है पूरी पाकिस्तानी कौम का कि इनके पीछे जो लोग करवाने वाले होते हैं उनको कौम के सामने बेनकाब किया जाए, ताकि आइंदा कोई जुर्रत ना करे ऐसे फेल की। तो मैं समझता हूँ कि उस कमेटी का टाइम आगे करने की दरख्वास्त करना कि इसके टाइम फ्रेम को बढ़ाया जाए। मेरी गुजारिश होगी अदलिया से, उस बेंच से, कि जिन्होंने मेहरबानी की पूरी पाकिस्तानी कौम पर कि कमीशन बना के उसका टाइम फ्रेम दिया, उस टाइम फ्रेम को बढ़ाना नहीं चाहिए, उस टाइम फ्रेम में फ़ैसला दिया जाए ताकि उससे भी इलेक्शन में इलेक्शन दिन लोगों को वोट करने में रहनुमाई मिलेगी। अच्छा मियां साहब, सेनेट में एक करारदाद पास हुई कि इंतखाबात मुलतवी किए जाएं, और सेनेट के जो कायदे ऐवान हैं वो मोहतरम इसहाक डार साहब हैं। क्या ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी गफलत है, नाअहली है, या फिर मुस्लिम लीग ने उनसे कोई बात पूछ की है कि आप इस मुद्दे पर बैठे थे, आपकी इजाज़त के बगैर या आपके फरमान के लिए बगैर, ये कैसे करारदाद है? देखें, मेरा ख़्याल है कि फिर आपने पढ़ा नहीं है उस दिन को या उस करारदाद को या सेनेट की प्रोसीडिंग को आपने नहीं देखा कि सेम डे वो करारदाद टेबल की गई और सेम डे लाए गए। अगर उससे पहले वो करारदाद जमा करवाई गई होती तो लोगों को, सेनेट के मेंबरान को इल्म होता, यकीनन फिर उस दिन गैर हाज़िरी पे उनको नोटिस किया जाना चाहिए था। मगर जो शख्स पेश कर रहा है, सेम डे ला रहा है और पेश कर रहा है और टेबल की जा रही है चेयरमैन सेनेट के हवाले से, तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ 12-14
جو سینٹ کے ممبران ہیں ان پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آئین قانون کے ماورا اوان بالا میں ایسا کردار ادا کر رہے تھے. اس میں چیئرمین سینٹ بھی اتنے قصوروار ہیں جنہوں نے سیم ڈے اس کو ٹیبل کرنے کی اجازت دی. اور چیئرمین سینٹ کو یہ چاہیے تھا کہ اتنا حساس ایشو تھا تو وہ 2 دن کا ٹیبل ہو بھی جاتی مگر 2 دن کا مارجن دیتے تاکہ تمام وہ جماعتیں جن کی نمائندگی سینٹ میں موجود ہے ان کے ممبران سینٹ میں اس دن حاضر ہوتے اور وہ اپنی جماعت کی طرف سے اپنا موقف پیش کرتے، جو کہ نہیں کرنے دیا گیا. اس میں جہاں ممبران کی زیادتی ہے وہاں زیادہ زیادتی اور زیادہ ذمہ داری سینٹ کے چیئرمین پہ بھی ہے. بہت شکریہ. آپ انتظار کریں، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.